ہمارے محدثین کرام، ہمارے اسکالرز پھر اس کو مزید ہمارے لیے آسان کرنے کے لیے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک حصہ کہ طاعات میں، اطاعت میں، فرما برداری میں صبر انوالو ہوتا ہے۔ کیسے؟ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم دیا نا شریعت نے، اس میں بھی صبر انوالو ہے کہ آپ کو نیند چھوڑنی ہے، مسجد میں آنا ہے، دکان بند کرنی ہے، کاروبار چھوڑنا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے۔ اب اس وقت شیطان بہت بہکاتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں کمبل میں اوڑھ جب ہوتا ہے بندہ تو بڑا گرم گرم، اب چھوڑ کے کیسے سردی میں جائے مسجد میں۔ اور گرمیوں میں اے سی چل رہا ہے، ٹھنڈے کمرے میں ہے، اب وہ اس گرمی میں 40 ڈگری سے اوپر ٹمپریچر چھوڑ کے کیسے مسجد میں جائیں، یہ شیطان بہکاتا ہے۔ پھر ڈاکٹر نے کہہ رکھا تو ہے کہ ہیٹ سٹروک، پھر وہ اور ایزی لیتا ہے کہ جناب ہیٹ سٹروک سے بچنا ہے، لہذا مسجد میں نہ جاؤ، یہیں پڑھ لو۔ اچھا جی، اب جو لوگ اس کو اللہ کا حکم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا معنی اپنے ذہن میں بٹھا کے کہتے ہیں نہیں مجھے جانا ہے مسجد، یہ آزمائش ہے۔ یہاں اس نے کاروبار بھی چھوڑا، نیند بھی چھوڑی، اپنا ٹھنڈا کمرہ بھی چھوڑا، مسجد میں آیا۔ اور کیا خیال ہے، دنیا میں تو ہم اپنے اچھے دوستوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ بڑا باوفا ہے، کسی کا حق رکھتا نہیں ہے، اگر کوئی بھی بندہ اس کے ساتھ اچھا کام کرے، بھلائی کا کام کرے، یہ چکاتا ہے، اس کو لوٹاتا ہے، تو اللہ نہیں لوٹائے گا، اللہ اس کو محروم رکھے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے، اللہ سے اچھا کوئی بدلہ چکانے والا نہیں ہے۔ اور دنیا نے تجربے کیے ہیں، آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو بے شمار مثالیں مل جائیں گی۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر، چھوٹا سا کمرہ تھا اور صرف ان کے ٹیبل پہ چند میڈیسن رکھی ہوتی تھی۔ وہ انہوں نے کلینک شروع کیا۔ اب وہ چلتے چلتے ساتھی ان تک پہنچے، ان کو دعوت دی، نماز کی، 3-4 گلیاں چھوڑ کے ان کا کلینک تھا، وہ ماشاءاللہ آ گئے مسجد میں، اور اس کے بعد انہوں نے پابندی سے نماز، اور اب دن بدن ان کا تو رش بڑھنے لگ گیا۔ پھر انہوں نے سارے لوگوں کو کہہ دیتے تھے کہ بھئی میں مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، آپ لوگوں میں سے جس کو جلدی ہے وہ فلاں جگہ پہ ایک اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، اور جو میرا انتظار کرنا چاہیں تو پھر میں نماز پڑھ کے آؤں گا تو، اور مسجد میں آ جاؤ تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ دعوت دیتے ہوئے چلے جاتے تھے، واپس آتے تھے، لائن لگی ہوتی تھی۔ آج بھی وہ بندہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ مطلب دن کیا گھنٹوں کے حساب سے ہم تو کہیں گے ترقی، بہت بڑا کلینک اور میڈیکل سٹور نظر آنے لگا، اور اس کے بعد 3 منزلہ بلڈنگ وہیں گرین ٹاؤن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ تعالیٰ کیسے، وہ نماز کی طرف آیا، اس وقت کے اس کے پیشنٹس گئے نہیں بلکہ برکتیں آئیں اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح کئی دکاندار آپ کو ملیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ میرے نصیب کا گاہک کہیں اور نہیں جاتا، وہ میرے پاس ہی آتا ہے مثال ایسی موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی خاطر اس بندے نے نماز کے لیے وقت نکالا۔ وہ جو بظاہر شیطان کہہ رہا تھا نا کہ اس دوران اتنے گاہک واپس چلے جائیں گے اور اتنا یہ ہو جائے گا، وہ اللہ نے کتنے گناہ کر کے اس کو لوٹایا۔ اسی طرح روزہ ہے، اور ایک ایک نیکی ہے۔ دوسری قسم گناہ،
گناہ کے جو کام ہیں اس میں اب شیطان بتاتا ہے اتنے فائدے، لذتیں، انٹرسٹ پہ آپ لے لیں، کیا ہے یہ تھوڑے سے پیسے تو ہیں، اچھا وہ آپ استعمال نہ کرنا، خود کسی غریب کو دے دینا، آپ کے لیے حرام ہوگا، کسی اور کو تو اس طرح کے بہکاوے، سیونگ اکاؤنٹ رکھ لو، اوپر والے پیسے خود نہ استعمال کرنا، کسی اور کو دے دینا، مختلف طریقوں سے شکار کرتا ہے۔ بدکاری کا کام، اس کی طرف بڑی لذتیں جتلائے گا، ڈرنکنگ، شراب، آپ اتنے تھکے ہوئے ہو، اتنے سٹریس میں ہو، یہ ایک گلاس پی لو، 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ریسٹ تمہیں مل جائے گا، ورنہ اگر زیادہ دیر تک تم سٹریس میں رہے تو ایسا نہ ہو کہ سینس لیس ہو جاؤ، پاگل ہو جاؤ، اس لیے یہ پی لو۔ اب اس وقت اس بندے کی ایک آزمائش ہے، اس وقت یہ برداشت کرتا ہے، کہتا نہیں وہ لذت مجھے نہیں چاہیے، وہ فائدہ مجھے نہیں چاہیے، اس کو میں قربان کروں گا، میں اس کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ یہ بھی صبر ہے کہ اس کو موقع مل رہا تھا اور فائدے بتائے جا رہے تھے، نظر بھی آ رہے تھے اس کو، لیکن اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، نہیں گیا اس طرف۔ یہ کر لو، ڈی ایچ اے میں پلاٹ مل جائے گا، وہ کہتا ہے نہیں، میری جو حلال ریسورسز ہیں اس سے مجھے اتنا پیسہ مل گیا کہ میں وہاں لے سکا تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ ڈی ایچ اے کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں دے گا۔ یہ ایمان والا کہتا ہے، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ پھر تیسری قسم، جب کوئی بڑی مصیبت، بڑا غم، اس وقت صبر۔ اچھا اس میں پھر بہت ساری چیزیں ہیں، بندہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، فقر اور غربت آ گئی، اس وقت وہ کیا کرتا ہے، صرف حلال ذرائع پر محدود رہتا ہے، دوسری طرف جاتا ہے۔ بیمار ہے، کیا اللہ کا شکوہ کرنے لگ جاتا ہے یا صبر کرتا ہے؟ اور پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ مومن کبھی نقصان میں نہیں رہتا، جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور جب شکر بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس وقت صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے کے عوض اس کو بہت کچھ نوازتا ہے، اس کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو بیماری کو، اس تکلیف کو وہ اس انداز میں لے کہ مولا میں تیرا غلام ہوں، آج اس کمزور بندہ ہوں، اس تکلیف میں آ گیا ہوں، میں یہ علاج تو کرواؤں گا لیکن مجھے پتہ ہے یہ ٹیبلٹ، یہ کیپسول، یہ انجیکشن، یہ سرجری، یہ ڈاکٹر، یہ کچھ نہیں ہے، اصل تو تیری طرف سے گرین سگنل ہوگا تو مجھے شفا ملے گی، تو میں کمزور ہوں، میں اس آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتا ہوں، تو مجھے شفا دے دے۔ اور اللہ اگر میرے لیے آزمائش ہے، شفا نہیں لکھی ہے، تو پھر مجھے توفیق دے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، تیری توفیق کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں۔ جب اس انداز سے وہ اللہ کے سامنے اپنی تکلیف اور اپنی کمزوری رکھتا ہے، تو اللہ کو جب یہ پسند آ جائے اس کو عاجزی، تو اس کے جو گناہ ہیں وہ اللہ اس دعا کے بدلے میں، اس تکلیف پر صبر کرنے کے سلسلے میں اللہ اس کے گناہ دھو دیتا ہے۔ یہ مہربان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قریبی عزیز رشتہ دار کوئی فوت ہو گیا، اس وقت کیا وہ کرتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ دعا سکھائی کہ آپ عادت بھی کرنے جاؤ نا، وَإِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى فَلْتَصْبِرْ فَلْتَحْتَسِبْ۔ بھئی جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ اسی نے دیا ہے، اور جو اس نے لیا میرا کہاں تھا، اس کو اپنا تھا۔ اب اس پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کا بھی واقعہ موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شاگرد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تربیت یافتہ خاتون کا تو واقعہ حیران کن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا واقعہ حضرت ابراہیم کا، 2-2.5 سال کے بچے یوں گود میں، بچہ فوت ہو گیا۔ اب چھوٹے بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں والدین کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے حبیب، آج آپ اتنے غم زدہ ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، رضینا بقضاء اللہ، میں اللہ کے فیصلے پر پوری طرح راضی ہوں۔ اللہ کبھی غلط نہیں کرتا۔ یہ جو میرا بیٹا فوت ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے، اس کو اب مزید میرے پاس نہیں رہنا چاہیے تھا، تبھی تو اللہ نے اس کو فوت کیا ہے، اور مجھے یہ اللہ کا فیصلہ دل سے قبول ہے۔ اچھا جی، آنکھوں سے آنسو، اللہ تعالیٰ نے خود ہی والدین کے دل میں جو شفقت پدری رکھی ہے، بچوں کے ساتھ محبت، بس اس کے تحت باقی فیصلہ اس کا درست ہے اور دل سے قبول بھی ہے۔ تو ہمارے لیے ایک سبق چھوڑا کہ صرف آنسو بہہ جائیں، بعض اوقات بھوک اڑ جاتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، کسی سے بات نہیں بندہ کرنا پسند کرتا غم میں، صدمے میں، تو یہ نیچرل چیز ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بھی روک لیتے۔ ہمارے لیے ہے کہ بھئی آنسو اگر آ گئے کوئی بات نہیں، اس کو بے صبری نہیں کہو گے۔ بے صبری کیا ہے؟ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ فلیس منا۔ اپنے آپ کو تھپڑ مارے، اپنے بال نوچے، اپنے آپ کو پراگندہ کر لے، جاہلوں جیسی باتیں کرنا شروع کر دے، وہ ویلا شروع کر دے، یہ جو کرتا ہے یہ بے صبری ہے، اور اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول میں جو الفاظ ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ قبول ہے، دل سے قبول ہے، تو یہی ہے کہ ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار اور یہ چل رہا ہے نا، ہمیں دل سے وہ فیصلہ، احتجاج نہیں کر سکتے اس کے خلاف۔ اچھا اگر کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ وہ واپس آ جائے گا؟ بالکل نہیں، وہ تو جا چکا۔ اب ہم فائدے میں تب ہیں کہ وہ ثواب کما لیں اللہ سے صبر کر کے۔ اور حضرت ابو طلحہ کا جو واقعہ، بعض نے نام دوسرا بھی دیا، ان کی بیوی نے کیا کیا تھا، بیٹا بیمار تھا، شوہر گھر سے باہر گئے کسی کام سے، واپس آنے میں دیر لگ گئی، اس دوران بچہ ایکسپائر ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بچے کی ڈیڈ باڈی کو اندر کمرے میں رکھا، اوپر چادر ڈال دی، اور کھانے کا وقت تھا تو کھانا پکانے لگ گئی۔ شوہر آئے، آتے ہی انہوں نے پوچھا بیٹے کا، کہا اب وہ بہت آرام میں ہے۔ کہا اچھا چلے میں دیکھ، کہا نہیں آپ بعد میں دیکھا، میں آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، اتنے تھکے ہوئے آئے ہیں، آپ کھانا کھا لیں۔ کھانا پیش کیا، کھانا کھلایا، اور اس کے بعد اپنی زیب و زینت کی، شوہر کے لیے تیار ہوئی اور شب باسی ہوئی، اور اس کے بعد کچھ اس طرح سے بتایا کہ ابو طلحہ، وہ ایک شخص اس کے پاس، اس کے دوست نے اپنی ایک چیز امانت رکھی، اور کچھ دنوں کے بعد وہ واپس لینے کے لیے آیا۔ اب دے تو دی، منع نہیں کر سکتا تھا، لیکن برا منا گیا کہ میں اتنی جلدی کیا تھی، واپس لے لی، میں کوئی کھا چلا تھا، اعتماد نہیں رہا تھا، برا منا گیا۔ کہا نہیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ کہا نہیں ہونا چاہیے نا بھائی، جس کی چیزیں اس نے سنبھالی، اچھا ہوا، میری ذمہ داری ختم ہوئی، یہی نا؟ جی بالکل یہی۔ اس کے بعد کہنے لگی کہ وہ جو ہمارا بیٹا تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت تھا، اللہ نے وہ اپنی امانت واپس لے لی۔ ابو طلحہ پہ سختہ طاری ہو گیا۔ ماں ہے، ماں بچے کی، اپنے بیٹے کی خبر، وفات کی خبر اپنے شوہر کو اس حوصلے کے ساتھ
صبر کی تلقین کے ساتھ دے رہی ہے۔ حضرت ابو طلحہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ساری سٹوری سنائی کہ جی میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ کفن دفن کرنا ہے، اور ساتھ ہی بتایا کہ میری بیوی نے مجھے اس طرح سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کی وائف کو انتہائی اپریشیٹ کیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس تیری بندی نے صبر کی ایک مثال قائم کر دی ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے مباشرت کی ہے، شباسی کی ہے، اس میں برکت فرما دے اور ان کو بہتر صلہ عطا فرما۔ چنانچہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بعد 9 بیٹے عطا فرمائے، اور 9 کے 9 دیندار، حافظ، عالم۔ تو اس طرح کی پریشانی میں جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس طرح نوازتا ہے۔ اس کے بعد اگلے لفظ ہیں وَصَابِرُوا، اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔